جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہے ان میں ان کے ووٹ 60,000 سے اوپر نہیں جاتے. لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا, 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے. یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی, جو لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا. ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں, جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے لوگوں کے, اس کے لیے ہم کھڑے ہیں, ہم لڑتے رہیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اس ابھی جو الیکشنز ہوئے اس کی بینیفیشری ہے, آپ میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے فیس لے کے آپ ان کے کیسز لڑتے رہے. آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے 2017 میں وہ کیا مقدمے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے, کس نے حکومت میں نہیں رہنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ JITs بنائیں, عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سخت لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکالیں. ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں. یہ کام جمہور کے حوالے کریں, عوام کے حوالے کریں, انہیں ووٹ ڈالنے دیں, ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں. اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ بالکل ٹھیک تھی. میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے. میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے. جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی کس نے کروائی ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے, ROs نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے, وہ سب میرے سامنے ہے. RO صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ RO کے دفتروں میں, انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا, دروازے بند کیے, مار پیٹ کی, اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا. سر یہ بتائیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی اور PTI کی ہے جو فارم 45 کے حوالے سے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کو پورا من احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا, تو کوئی ایسا لایا عمل ہے کہ ساری لائر کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوگی؟ دیکھیے لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہر شریف النفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے. لائر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا. معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں. معاشرے کا حصہ عوام ہے. ہمیں بطور عوام, بطور پاکستانی احتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو. اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو, اس سے مضروب کوئی بھی ہو, ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے. سر یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ سلمان صاحب بتائیے گا, ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, ابھی تک ہمارے سسٹم جو ہے 10 بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے, اس پہ کھل کے بات کیجیے گا کہ سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو 3 دن لگ جاتے ہیں. سر اب ہم انڈیا جیسی ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک نہیں ہے, 24 کروڑ ووٹ ہے, تو 24 کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑے, ابھی 24 کروڑ بندے نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا. اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی, لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا, جو 8 فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکیجز ہیں ان کو بند کیا گیا, اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے. اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن سے براہ راست الیکٹرانکلی فارم 45 جو ہیں الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے, اور یہ تمام جو جھگڑا اب ہمارے سامنے ہے یہ نہ ہوتا. اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے, اس دن فون سروسز کو بند کر کے. سر آپ الیکشن کمیشن میں اپنی استدعا لے کر آئے ہیں, آپ کو الیکشن کمیشن میں اعتماد ہے یا آپ کو ہائی کورٹ میں ریزلٹ چیلنج کرنے چاہیے؟ دیکھیے ہم ہر جگہ استدعا کریں گے, ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اعتماد ہو یا نہ ہو. جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے. اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے, ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے, ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی. سر الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا کہ RO 3 روز میں رپورٹ جمع کروائے اور فارم 47 کو جاری نہ کریں. اس کے بعد اسی کی ریورس میں آج خود ڈیسیژن دے دیا. آپ کو کس حد تک امید ہے کہ یہ اب؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا, مختلف مقدمات کے مخصلف حقائق ہوتے ہیں. کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم 47 کو, کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو. اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ 76 سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگتے رہتے ہیں, درست لگتے رہے. یہ دھاندلی کا معاملہ ختم کب ہوگا؟ نہیں ہوگا ختم جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی, نہیں ہونے دینی.
धांधली को सिर्फ रियासत ख़त्म करा सकती है, और जब हमें नज़र ये आ रहा है कि रियासती अहलकार धांधली में शामिल थे। देखिए यहाँ धांधली फरीकैन के दरमियान बहुत कम हुई होगी वो, लेकिन असल धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। तो ये फरीक तो नहीं थे बज़ाहिर, इन्होंने क्यों ये हरकत की? क्यों आरओ साहिबान ने पुलिस अफसरान को कहा कि निकाल दो इन लोगों को मेरे दफ्तर से? कानून का तकाजा है कि कंसोलिडेशन जो है वो फरीकैन कैंडिडेट की मौजूदगी में होगी। हमें नज़र आना चाहिए था कि कौन सा फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आया है, उसके मुताबिक इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। जब हमें कमरों से निकाल दिया गया तो हमें क्या पता कि उन्होंने जो नंबर डाले हैं वो कहाँ से लेकर डाले हैं। सलमान अकरम बरार साहब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, अंदर से आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई आज और आने वाले दिनों में कितने पुरुमीद हैं कि जो नताइज हैं वो आपके हक में आएंगे, रिजल्ट आपके हक में आएंगे? देखिए हमने अपनी आज इस्तदा जो है वो दायर की है, कल गालिबन सुनवाई होगी। देखिए उम्मीद का होना ना होना कह रहे हैं, मेरे लिए एक जो रास्ता है उस पर मैंने चलना है, वो रास्ता कानून का आइन का रास्ता है, उस पर यही मेरे सामने एक ज़रिया है कि मैं अपना एहतजाज जो है, जो अपनी इस्तदा है वो आगे बढ़ाऊँ। और जो हुआ है मेरी नज़र में वो इतनी फाश धांधली है कि कोई भी इदारा, कोई भी जज, कोई भी इलेक्शन कमीशन उसको झुटला नहीं सकेगा। सलमान अकरम राजा साहब, आप धांधली का तो जिक्र कर रहे हैं लेकिन धांधली के किरदारों का, जिम्मेदारान का जिक्र नहीं कर रहे। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपको कोट किया, बाद में आपने ट्वीट किया कि ये मिस कोट किया गया। बिल्कुल, आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? लेकिन मेरे सामने धांधली कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं नॉमिनेट कर रहे? लेकिन मैं कैसे कहूँ, मैंने कह दिया ना, आरओ और पुलिस अफसरान ने की है, उनको किसने कहा था मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे तो ये नज़र आया कि आरओ साहिबान के दफ्तर में धांधली हुई, करने वाले आरओ साहिबान थे और उनके माविन थे पुलिस अफसरान। ये दो किरदार तो बिल्कुल सामने हैं और मैं खुलकर इनका नाम लेता हूँ। मैं अपने हल्के के हवाले से कोई तामुल नहीं समझता, मैंने ट्वीट में नाम भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन है ये मुझे नहीं मालूम। इन्हीं आरओज़ को चैलेंज किया था उमैर न्याज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आरओज़ को बहाल किया था। आपको लगता है कि ये पहले से सारा का सारा प्लान किया गया था? देखिए मैं अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने तो इसलिए बहाल किया था कि उस वक्त देर बहुत हो गई थी। आरओज़ की तैनाती को बहुत पहले चैलेंज होना चाहिए था और गालिबन किया भी गया था। वो पिटीशन लगी 2 हफ्ते के तातुल से थी कि बिल्कुल आरओज़ का किरदार जो है वो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। और आरओज़ को हम कहाँ से लाएं, आसमान से लाएं, मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा इलेक्शनों में मैं समझता हूँ हमें ज़रूर मुदश्शिर अफसरान पे को फौकियत देनी चाहिए, इंतजामी अफसरान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप ये बता लाएमन आप लोगों का क्या होगा? देखिए बाकी लाएमल तो पुरअमन सियासी एहतजाज ही होगा, उसके अलावा क्या होगा? ऑपोजिशन में बैठेंगे फिर? देखिए उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो भी नंबर बनती हैं पार्लियामेंट में उसके मुताबिक हमें काम करना है। लेकिन असल बात उसूल की है, असल बात हुकूमत साजी की नहीं है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत अगर कोई आज बना भी लेता है, एक झूठ पर मबनी हुकूमत, तो वो क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए या अपनी सियासत के लिए? सियासत वही अब अवाम ने बता दिया कारगर होगी, कामयाब होगी, जो उसूलों पर मबनी है।